بلال اظہر کیانی کنوینر پارلیمانی ٹاسک فورس برائے SDGs کی نیوز کانفرنس جاری ہے کہ دن بدن پروگریس کر رہی ہے. اسی طرح پنجاب کی حکومت بھی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کی نگرانی میں، ان کی قیادت میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہر روز عوامی خدمت کا سفر جاری رکھ رہی ہے. میں ابھی آپ کے سامنے ضلع جہلم میں بیٹھا ہوا ہوں. جو منصوبے وزیر اعلیٰ اناؤنس کرتی ہیں لاہور میں، جو آپ میڈیا میں پریس کانفرنسز میں دیکھتے ہیں، ہم عملاً اس کو یہاں پہ گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہر ہفتے ہم یہاں پر آ کے کسی نہ کسی وزیر اعلیٰ اور حکومت پنجاب کے منصوبے کا یا افتتاح کر رہے ہوتے ہیں یا اس پہ گراؤنڈ پہ کام کا پیرا دے رہے ہوتے ہیں. چاہے وہ اپنی چھت اپنا گھر ہو جس کے تحت لوگوں کو میرٹ کے اوپر اپنا گھر بنانے کے لیے قرضے ملے ہیں، چاہے وہ صحت کے نظام میں بیسک ہیلتھ یونٹ کی یا رورل ہیلتھ سینٹرز کی ریویمپنگ ہو، اپ گریڈیشن ہو، جس سے دیہاتوں میں یونین کاؤنسلوں کی سطح پر معیاری ہیلتھ یونٹس کا قیام ہے. اور ادھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ کام جاری ہے اور یہ اپ گریڈیشن فیزز میں جو ہونی ہے وہ بھی چل رہی ہے. چاہے وہ لائف سٹاک کارڈ ہو، چاہے وہ ہمت کارڈ ہو، چاہے وہ ستھرا پنجاب ہو، جس کے تحت اب جہلم جیسے شہروں کو وہ صفائی کا معیار مل رہا ہے یا ملے گا. آئندہ دنوں میں آپ کو نظر آئے گا جو راولپنڈی اور لاہور جیسے شہروں میں نظر آتا تھا. اور آج اس کی تقریب کا بھی ہم ایک افتتاح کرنے جا رہے ہیں. یہاں پہ وہ مشینری پہنچ گئی ہے، وہ ایکسپرٹیز پہنچ گئی ہے کہ یہاں پہ بھی اس طرح کی صفائی کا معیار ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹس اور یہ کوششیں ہمیشہ جو مسلم لیگ نون کی حکومتوں میں ہی آپ ترقی جس طرح کی دیکھتے ہیں، وہ وفاقی سطح پر بھی، قومی سطح پر بھی اور گراؤنڈ پر پنجاب کی حکومت کی سطح پر بھی آپ کو اس کا اثرات نظر آ رہے ہیں. PTI نے ہمیشہ تختیاں لگائیں، دعوے کیے، مگر ملک کو کھنڈرات بنا کر چھوڑ کر گئے. اور ہمیشہ ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ 2018 تک کا جو سفر تھا جس میں دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا، ملک معاشی طور پہ بھی ترقی کر رہا تھا، وہ سفر بڑی بے دردی سے روکا گیا 2018 میں. اور 2018 کے بعد سے 22 تک کا جو ایک نقصان ہوا ہے اس ملک کو، ہماری قوم کو، اس سے آج تک ہم ریکور کر رہے ہیں، مگر الحمدللہ بہتری آ رہی ہے. اور جہاں پر میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ملک اب بہتری کی طرف جا رہا ہے اور حکومت پنجاب کی بھی اس میں دیگر جو منصوبے ہیں وہ شامل ہیں، اسی میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو آج ایک اور پنجاب حکومت کی جو پرفارمنس کا ایک ثبوت ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا. اس کی انٹینٹ کا، اس کی نیت کا اور گراؤنڈ کے مسائل حل کرنے کی جو نیت ہے اس کا میں آپ کے سامنے ایک ثبوت پیش کرنا چاہوں گا کہ میرا جو علاقہ ہے، جو ضلع جہلم ہے، اس کا جو سب سے بڑا اور درینہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے وہ للہ جہلم سڑک ہے. یہ سڑک جس پہ لاکھوں ہمارے شہری رہتے ہیں، روزانہ اس پہ بسر کرتے ہیں، صرف وہی لوگ جانتے ہیں کہ اس سڑک پر کتنی مشکلات ہیں اس کی وجہ سے. یہ سڑک جو کہ پوری کی پوری PTI کی حکومت میں غفلت کی وجہ سے اور ووٹوں کی ہوس میں سستے حربے استعمال کر کے پوری کی پوری سڑک اکھاڑ دی گئی تھی فنڈز کی فراہمی کے بغیر. وہ سڑک جو 128 کلومیٹر لمبی سڑک ہے، اس منصوبے کا جس کا کوئی حال نہیں تھا اور فنڈز کی فراہمی نہیں تھی، آج پنجاب حکومت نے اس پروجیکٹ کی مکمل نہ صرف اونرشپ لی ہے، بلکہ میں یہ اعلان کرنا چاہوں گا، میں خوشخبری دینا چاہوں گا جہلم کی عوام کو کہ ہماری کاوشوں کی بنیاد پر اور ہم نے جو یہاں کے اس مسئلے کی اہمیت جب بار بار سامنے رکھی وزیر اعلیٰ صاحبہ کے، وزیر اعظم صاحب کے، تو اب حکومت پنجاب نے اب یہ نہ صرف اس منصوبے کی مکمل اونرشپ لی ہے بلکہ اس کے لیے مکمل فنڈز بھی فراہم کر دیے ہیں، یہ فراہم ہو گئے ہیں. اور انشاءاللہ یہ پروجیکٹ اب نہ صرف آپ کو اس پہ کام شروع ہوتا ہوا نظر آئے گا، مگر سال 2025 میں یہ 128 کلومیٹر کی پوری سڑک پہ کام مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ اس کا ہم پیرا بھی دیں گے کہ اس در معیاری کام ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پنجاب حکومت کا اور PMLN کی حکومتوں کا یہ ہمیشہ ایک طریقہ کار رہا ہے. اور وہی آج نواز شریف صاحب کا جو ایک ان کی جو ایک ٹریڈیشن تھی، جو انہوں نے ایک سلسلہ قومی ترقی کا آغاز جس کا کیا تھا اور 3 دفعہ وزیر اعظم منتخب ہو کے انہوں نے جو خدمت سر انجام دی، آج PMLN کی حکومتیں پنجاب میں اور وفاق میں وہی کام کر رہی ہیں. اور للہ جہلم کی یہ روڈ بھی اس سفر کی ایک کڑی ہے. انشاءاللہ آپ کو آئندہ
ہفتوں اور مہینوں میں یہ کام ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور مجھے پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے خاص طور پہ اپنے للہ جہلم کی سڑک کے علاوہ کچھ اور ایسی سڑکیں بھی جو پنجاب میں اسی طرح کی نوعیت کی تھیں، جو کہ جس سے عام عوام، زیادہ تر عام عوام صوبے کے دیگر حصوں میں متاثر ہوتی تھی، اس طرح کی سڑکوں کے لیے بھی انہوں نے یہ فنڈز جاری کیے ہیں۔ تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا کہ انہوں نے اس اہم مسئلے پر ہماری ہم نے جو ان کے سامنے اس کی نوعیت رکھی، جو اس کی امپورٹنس رکھی، جو اس کی ارجنسی رکھی، میں نے اور مشیر ہیلتھ میجر جنرل ریٹائرڈ اظہر کیانی صاحب نے اور دیگر جو ہمارے جماعت کے ساتھی ہیں جنہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا، انہوں نے جب یہ ایشو سامنے رکھا تو وزیر اعلیٰ صاحبہ نے خصوصی طور پر اس کا حل نکالا، اور عملاً حل نکالا، جس طرح عملاً آپ کو جگہ جگہ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تقریباً 10 ارب روپے کی رقم ہے، یہ فراہم کر دی گئی ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ اگلے سال جب اسی وقت ہم 2025 میں یہاں پہ بیٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ پوری کی پوری سڑک مکمل ہو جائے گی۔ میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ سڑک ایک اور مثال ہے کہ کس طریقے سے کھیل کھیلا ہے پی ٹی آئی نے اس ملک کے ساتھ۔ اس سڑک پہ سیاست کر کے پی ٹی آئی نے جب 2019 اور 20 میں اس منصوبے کا اعلان کیا تو فنڈ کی فراہمی کیے بغیر پوری کی پوری سڑک اکھاڑ دی تاکہ لوگوں کو کہہ سکیں کہ ہم نے یہ سڑک بنانی ہے، مگر اس کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں عوام آج تک جس اذیت سے گزر رہی ہے، سالوں سال گزرتی رہی ہے، اس کا صرف اس عوام کو پتہ ہے، للہ کی عوام کو، پنڈ دادن خان کی عوام کو، جہلم کی عوام کو۔ اور نہ صرف یہ جو 6 ارب روپے کے قریب لگائے گئے وہ بھی آپ کو عملاً گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتے، مگر اب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ پروجیکٹ، یہ اذیت جس سے ہمارے لوگ گزر رہے ہیں، یہ پی ایم ایل این کی حکومت اس کو یہ نہیں دیکھتی کہ یہ اذیت کس کی بنائی ہوئی تھی۔ بنیادی مقصد یہی ہے کہ جہاں پہ بھی عوام کو سب سے زیادہ فنڈز کی ضرورت ہے، جہاں پہ بھی عوام کے مسائل کے حل کی سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے، وہاں پر بھی اپنی انرجیز کو، اپنے فنڈز کو، اپنے وسائل کو درکار کرنا ہے، اور اسی نیت کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ پنجاب حکومت نے یہ فنڈز یہاں پر فراہم کیے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سڑک جب مکمل ہوگی تو آج یہ سڑک جو کہ ایک ایسی سڑک ہے، کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ مٹی اور دھول ہے، پوری کی پوری سڑک جو اکھاڑ دی گئی ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے مشکلات ہیں۔ یہ سڑک جو کہ ایک ترقی کا سفر کی سڑک ہونی چاہیے، جو لوگوں کی سہولت کی سڑک ہونی چاہیے، یہ آج لوگوں کی زندگیوں کی خطرے کی سڑک بنی ہوئی ہے، یہ لوگوں کے لیے ہسپتال جانے کا سبب بنی ہوئی ہے، یہ سڑک لوگوں کی گاڑیوں کی تباہی کا سبب بنی ہوئی ہے، اور لوگوں کی روزمرہ کی جو ضروریات ہیں اس کے لیے، روزمرہ کی جو زندگی کا جو ایک عمل ہوتا ہے اس میں یہ دقت بنی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سڑک اب مکمل ہوگی، کام آپ کو وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا جہاں پہ سب سے زیادہ پہلے ضرورت ہے، اور سارے کا سارا کام آپ کو یہ 2025 میں مکمل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے پچھلے چند سالوں میں بھی ہم نے بار بار اس پروجیکٹ کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ میں نے خود 2022 میں وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب سے اس ٹائم پہ فنڈز ہم نے ایشو کروائے، اس سال پھر ہم نے وفاقی حکومت سے کرائے، مگر وفاقی حکومت کے پاس جو فنڈز تھے وہ اس کے لیے کافی نہیں تھے، اس لیے ہم نے التجا کی وزیر اعلیٰ صاحبہ سے۔ وزیر اعلیٰ صاحبہ کے سامنے ان کے محکمے نے بھی یہ مقدمہ پیش کیا، اور مشیر صحت جنرل اظہر کیانی صاحب نے بھی یہ بار بار ایفرٹ کیا، اور ہم سب کی ایفرٹس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ صاحبہ نے، وزیر اعظم صاحب نے، دونوں نے اس ایشو کا نوٹس لیا، اور حل یہی نکلا کہ پنجاب حکومت اب اس کی فنڈز کی مکمل اب اونرشپ لے رہی ہے، فنڈز فراہم کر دیے گئے ہیں، کام اب آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور معیاری آپ کو ڈیول کیریج وے 128 کلومیٹر کا آپ کو یہ مکمل ہوتا ہوا نظر آئے گا، جس کے نتیجے میں نہ صرف اس سڑک پر رہنے والی آبادی کے لیے آسانی ہوگی، بلکہ ہمارے جو جی ٹی روڈ کو جہلم سے، پی ڈی خان سے، پنڈ دادن خان سے گزرتے ہوئے موٹر وے تک بھی یہ سڑک اب کنیکٹ کرے گی جی ٹی روڈ اور موٹر وے کو، اور یہ معاشی ترقی کی ایک اور کڑی نہ صرف اس ضلع کے لیے بنے گی بلکہ اس قوم کی، اور نواز شریف صاحب کا جو ہمیشہ ایک موٹر ویز اور سڑکوں کے جال کا ایک ان کی ایک نشانی رہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انفراسٹرکچر ہی ملک کی ترقی کی بنیاد بنتا ہے، وہی اسی میں یہ ایک اور کڑی ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں پھر سے مذمت کرتا ہوں اس عمل کی جس کے نتیجے میں یہ ساری کی ساری سڑک اکھاڑ دی گئی تھی، جو سڑک بچی ہوئی تھی وہ بھی تباہ کر دی گئی تھی پی ٹی آئی کے دور میں، اور
اس میں ساتھ ہی ساتھ ہائی وے مینول کی بھی دھجیاں اڑاتے ہوئے بجائے اس کے کہ جتنے فنڈز آپ کے پاس آئے ہوئے ہوں اتنے ہی فنڈ کی آپ سڑک پہ کام کریں اور اس کو بند کریں اور پھر اگلی سڑک پہ آپ تب کام کا آغاز کریں، بجائے اس کے سستی شہرت کے لیے، سستی سیاست کے لیے عوام کو اذیت دی گئی اور یہ دکھانے کے لیے، صرف دکھاوے کے لیے کہ کسی طرح ہم یہ الیکشنز میں یا آگے کسی طرح لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ پوری کی پوری سڑک پہ ہم نے کام شروع کروا دیا ہے، پوری 128 کلومیٹر کی سڑک کو کھاڑ دی گئی۔ بہرحال انشاءاللہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ ہم ہمیشہ آپ کے سامنے جب بھی آتے ہیں تو کام جب آغاز ہو گیا ہو یا کام جب حتمی کسی نتیجے پہ اس کا اپروول پہنچ گیا ہو تبھی آپ کے سامنے آتے ہیں۔ آج اسی حوالے سے پھر سے میں آپ کو یہ اور آپ کے توسط سے ضلع جہلم کی عوام کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ للہ جہلم روڈ کا اپروول ہو گیا ہے۔ اس کے مکمل فنڈز 10 ارب کے لگ بھگ جو اب درکار ہیں اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے وہ مہیا کر دیے گئے ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے۔ آئندہ ہفتوں میں آپ کو انشاءاللہ یہ کام شروع ہوتا ہوا نظر آئے گا اور 2025 کے سال میں آپ کو یہ پوری کی پوری سڑک مکمل ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس سڑک کی اب کام کے پھر سے آغاز میں اور اس کے مختلف مراحل میں جگہ جگہ ہم آپ کو پیرا دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس سڑک کے اختتام پر انشاءاللہ ہم پھر سے جہلم کی عوام کو مبارکباد پیش کریں گے۔ تو میں پھر سے آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج سب یہاں پر آئے، اور میں یہ بات ساتھ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ضلع جہلم میں جگہ جگہ آپ کو نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ کے منصوبوں کی، ان کی محنت کی آپ کو نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ ابھی اس پریس کانفرنس کے فوراً بعد ہم 2 اور تقاریب میں جا رہے سے جس سے اب جہلم میں اس معیار کی صفائی آپ کو ملے گی جو کہ کسی بھی بڑے شہر میں راولپنڈی یا لاہور میں ملتی ہے، اور کام کا آغاز ہو رہا ہے تو ہم اس تقریب کا آغاز کر رہے ہیں۔ صرف بلال اظہر کیانی کنوینر پارلیمانی ٹاسک فورس کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔